بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سفر میں نماز پڑھنے کا طریقہ۔ آدمی شرعاً کب مسافر بنتا ہے؟ شرعی طور پر آدمی کب مسافر بنتا ہے؟ اگر کوئی ایک منزل یا دو منزل یعنی کہ 48 میل انگریزی سے کم مسافت کا سفر کرے، ایک منزل یا دو منزل یعنی 48 میل سے کم مسافت کا سفر کرے تو اس سفر سے شریعت کا کوئی حکم نہیں بدلتا اور شرعاً ایسے شخص کو مسافر نہیں کہتے۔ اس کو نماز سارے احکام اسی طرح ادا کرنے چاہیے جیسے کہ اپنے گھر میں کرتا تھا۔ مثلا 4 رکعت والی نماز کو 4 رکعت پڑھے اور موزہ پہنے ہوئے ہے تو ایک رات دن مسا کرے، پھر اس کے بعد نئے سرے سے پاؤں دھوئے، بغیر مسا کرنا درست نہیں۔ جو شخص 3 منزل چلنے کا ارادہ کر کے نکلے اور وہ شریعت کی روح سے مسافر ہے، جب اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل گیا شرعاً مسافر بن گیا، جب تک آبادی کے اندر اندر چلتا رہے گا تب تک مسافر نہیں بنے گا۔ ریلوے اسٹیشن اگر آبادی کے اندر ہے تو آبادی کے حکم میں ہے، اور اگر آبادی کے باہر ہے تو وہاں پہنچ کر مسافر ہو جائے گا۔ 3 منزل یہ ہے کہ اکثر پیدل چلنے والے وہاں 3 روز میں پہنچا کرتے ہیں۔ تخمینہ اس کا ہمارے علاقوں میں جہاں دریا اور پہاڑ ہیں، پہاڑ میں سفر نہیں کرنا پڑتا، 48 میل انگریزی ہے۔ 48 میل انگریزی یعنی تقریباً 38 کلومیٹر سے کچھ کم۔ آپ 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر سے کچھ کم، یا آپ پورے 78 کلومیٹر اسے کہہ سکتے ہیں۔ سفر شرعی کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا، لیکن گھر ہی سے یہ بھی نیت ہے کہ سفر شرعی کی مقدار سے پہلے فلاں جگہ 15 دن ٹھہروں گا تو مسافر نہیں رہا۔ جب آپ نے 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر کی نیت کر لی کہ میں نے اتنا سفر کرنا ہے، اور وہاں جا کر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب آپ مسافر نہیں رہتے۔ 15 دن سے اگر کم نیت کی ہے تو پھر آپ مسافر ہوں گے۔ راستے میں پوری نمازیں پڑھے، پھر اگر اس جگہ پہنچ کر پورے 15 دن نہیں ٹھہر سکا تب بھی مسافر نہیں بنے گا، کیونکہ اعتبار نیت کا ہے۔ اگر آپ نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب آپ مسافر نہیں رہے، چاہے آپ نے جتنا مرضی سفر کیا ہو۔ لیکن اگر آپ نے 15 دن سے کم کی نیت کی، 15 دن آپ کا ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو پھر آپ نے اگر 78 کلومیٹر سفر کر لیا تو آپ اب مسافر ہیں، اور آپ جو ہے قصر نماز ادا کریں گے۔ 3 منزل جانے کی ارادہ ہے لیکن پہلی منزل یا دوسری منزل پر اپنا گھر آئے گا تب بھی مسافر نہیں ہوگا۔ 3 منزل چل کر کہیں پہنچا تو اگر وہ اپنا گھر ہے تو مسافر نہیں رہے گا، چاہے کم رہے یا زیادہ، اور اگر اپنا گھر نہیں ہے تو اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو تب بھی مسافر نہیں، لہٰذا نمازیں پوری پڑھے، اور اگر اپنا گھر نہیں ہے 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے تو وہاں پہنچ کر بھی مسافر رہے گا، اور اگر نہ اپنا گھر ہے نہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہے، نہ اپنا گھر ہو نہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہو، تو پھر اب وہ مسافر رہے گا۔ 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت پڑھتا رہے۔ راستہ میں کئی جگہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے، مثلا 10 دن ایک جگہ، 5 دن دوسری جگہ، 12 دن کسی اور جگہ، لیکن پورے 15 دن کہیں ٹھہرنے کا ارادہ نہیں، تب بھی وہ مسافر ہی رہے گا۔ 3 منزل جانے کا ارادہ کر کے چلا، پھر کچھ دور جا کر کسی وجہ سے ارادہ بدل گیا اور گھر لوٹ آیا، تو جب سے لوٹنے کا ارادہ ہوا تب سے مسافر نہیں رہا۔ اگر کوئی جگہ اتنی دور ہے کہ اونٹ اور آدمی کی چال کے اعتبار سے تو 3 منزل ہے، لیکن چونکہ گھوڑا گاڑی یا بیل گاڑی پر سوار ہے اسی لیے 2 ہی دن میں پہنچ جائے گا، یا ریل پر سوار ہو کر ذرا دیر میں پہنچ جائے گا، تب بھی شریعت کی روح سے وہ مسافر ہے۔ یعنی کہ مختصر یہ کہ جب 78 کلومیٹر آپ نے سفر کر لیا تو آپ مسافر ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 78 کلومیٹر سفر کے بعد اگر آپ نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی پھر آپ مسافر نہیں، اور اگر آپ کی نیت 15 دن ٹھہرنے کی نہیں ہے پھر آپ مسافر ہیں اور آپ قصر نماز ادا کریں گے۔ جو کوئی شرعاً مسافر ہو وہ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز، فرض نماز 2 رکعتیں پڑھے۔ سنتوں کا یہ حکم ہے کہ اگر جلدی ہو تو فجر کی سنتوں کے علاوہ دوسری سنتیں چھوڑ دینا درست ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی جلدی نہ ہو اور نہ اپنے ساتھیوں سے بچڑنے کا ڈر ہو تو نہ چھوڑے، بلکہ سفر میں پوری سنتیں پڑھے اور ان میں کمی نہ کرے۔
فجر مغرب اور وتر کی نماز میں بھی کمی نہیں، جیسے ہمیشہ پڑھتا ہے سفر میں بھی ویسے ہی پڑھے گا۔ ظہر عصر اور عشاء کی نماز 2 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھے، پوری 4 رکعتیں پڑھنا گناہ ہے، جیسے ظہر کے کوئی 6 فرض پڑھے تو گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح مسافر اگر 4 رکعت جان بوجھ کر پڑھے تو گناہ ہے۔ اگر بھولے سے 4 رکعتیں پڑھ لی تو اگر کسی دوسری رکعت پر بیٹھ کر اتحیات پڑھی ہے تب تو 2 رکعتیں فرض ہو گئی اور 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر سجدہ سہو نہ کیا یا 2 رکعت پر نہ بیٹھا تو 4 رکعتیں نفل ہو گئی، فرض نماز دوبارہ پڑھے۔ اگر مسافر بھولے سے 4 رکعتیں پڑھ لے تو اگر دوسری رکعت پر بیٹھ کر اتحیات پڑھی ہے تب تو 2 رکعتیں فرض ہو گئی اور 2 رکعتیں نفل ہو گئی اور سجدہ سہو کرنا پڑے گا آخری رکعت میں۔ اگر سجدہ سہو نہ کیا ہو یا 2 رکعت پر نہ بیٹھا ہو تو 4 رکعتیں نفل ہو گئیں، فرض نماز اب اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر راستہ میں کہیں ٹھہر گیا تو اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو مسافر رہے گا، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھتا رہے، اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب وہ مسافر نہیں۔ پھر اگر نیت بدل گئی اور 15 دن سے پہلے جانے کا ارادہ ہو گیا تب بھی مسافر نہیں رہا۔ نمازیں پوری پڑھے، پھر جب یہاں سے چلے تو اگر یہاں سے وہ جگہ 3 منزل ہو جہاں جانا ہے تو مسافر ہو جائے گا، اور اس سے کم ہو تو مسافر نہیں بنے گا۔ نماز پڑھتے پڑھتے نماز کے اندر ہی 15 روز ٹھہرنے کی نیت کر لی تو مسافر نہیں رہا، یہ نماز بھی پوری پڑھے۔ 2-4 دن راستہ میں کہیں ٹھہرنا پڑا لیکن کسی وجہ سے آگے جا نہیں سکا، روز یہ نیت ہوتی ہے کہ کل یا پرسوں چلا جاؤں گا لیکن نہیں جا سکا۔ اسی طرح 15 دن یا 20 دن یا 1 مہینہ گزر گیا یا اس سے بھی زیادہ رہنا پڑا لیکن پورے 15 دن رہنے کی نیت کبھی نہیں کی، تب بھی مسافر وہ رہے گا، چاہے جتنے دن اس طرح گزر جائیں تو وہ پھر بھی مسافر ہی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے 15 دن کی نیت ہی نہیں کی، کسی مجبوری سے اس کو رکنا پڑ جاتا ہے، پھر 2 یا 3 دن کا وہ کہتا ہے کہ میں 2-3 دن میں چلا جاؤں گا، پھر مجبوری کے تحت وہ رک جاتا ہے تو وہ مسافر ہی رہے گا۔ کوئی شخص 2 الگ الگ جگہوں پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے اور ان دونوں میں اتنا فاصلہ ہو کہ ایک جگہ کی اذان کی آواز دوسری جگہ نہ جا سکتی ہو، مثلا 10 روز مکہ میں رہنے کا ارادہ کرے اور 5 روز مینا میں، جبکہ مکہ سے مینا 3 میل کے فاصلے پر ہے تو اس صورت میں وہ مسافر ہی شمار ہوگا۔ اگر مذکورہ مسئلہ میں رات کو ایک ہی جگہ رہنے کی نیت کرے اور دن کو دوسری جگہ میں، تو جس رات کو ٹھہرنے کی نیت کی ہے وہ اس کا وطن اقامت ہو جائے گا، وہاں اس کو قصر کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب دوسری جگہ جس میں دن کو رہتا ہے اگر اس پہلی جگہ سے 78 کلومیٹر دور ہے تو وہاں جانے سے مسافر ہو جائے گا ورنہ مقیم رہے گا۔ اگر مذکورہ مسئلہ میں ایک جگہ دوسری جگہ سے اتنی قریب ہو کہ ایک جگہ کی اذان کی آواز دوسری جگہ جا سکتی ہے تو وہ دونوں جگہیں ایک سمجھی جائیں گی اور دونوں میں 15 دن ٹھہرنے کے ارادہ سے مقیم ہو جائے گا۔ اگر کوئی مسافر حالت نماز میں اقامت کی نیت کر لے، چاہے شروع میں یا درمیان میں یا اخیر میں، مگر سجدہ سہو یا سلام سے پہلے یہ نیت کر لے تو اس کو وہ نماز پوری پڑھنا پڑے گی، اس میں قصر جائز نہیں، اور اگر سجدہ سہو یا سلام کے بعد نیت کی ہو تو یہ نماز قصر ہی ہوگی۔ اس طرح اگر نماز کا وقت گزر جانے کے بعد نیت کرے یا لاحق ہونے کی حالت میں نیت کرے تو اس کی نیت کا اثر اس نماز میں ظاہر نہ ہوگا، اور یہ نماز اگر 4 رکعت کی ہوگی تو اس میں قصر کرنا واجب ہوگا۔ مثلا کسی مسافر نے ظہر کی نماز شروع کی، 1 رکعت پڑھنے کے بعد نماز کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد اس نے اقامت کی نیت کی تو یہ نیت اس نماز میں اثر انداز نہیں ہوگی اور اس کو قصر ہی پڑھنا ہوگی۔ کوئی مسافر کسی اور مسافر کا مقتدی ہو اور پھر لاحق ہو گیا، پھر جب اپنی چھوٹی ہوئی رکعتیں ادا کرنے لگا تو اس نے اقامت کی نیت کر لی تو اس نیت کا اس نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ یہ نماز اگر 4 رکعت کی ہوگی تو اس کو قصر پڑھنا لازم ہوگا۔ کوئی عورت اپنے خاوند کے ساتھ ہے، راستہ میں جتنا وہ ٹھہرے گا اتنا ہی یہ ٹھہرے گی، اس کے بغیر زیادہ نہیں ٹھہر سکتی، تو ایسی حالت میں شوہر کی نیت کا اعتبار ہے۔ اگر شوہر کا ارادہ 15 دن ٹھہرنے کا ہو تو عورت بھی مقیم ہے، چاہے اتنا ٹھہرنے کی نیت کرے یا نہ کرے، اور اگر مرد کا ارادہ کم ٹھہرنے کا ہو تو عورت بھی مسافر ہے۔
کسی نے اپنا شہر بالکل چھوڑ دیا، کسی دوسری جگہ گھر بنا لیا، وہیں رہنے سہنے لگا اور پہلے شہر اور پہلے گھر سے تعلق نہیں رہا، تو اب وہ شہر اور پردیس دونوں برابر ہیں۔ لہٰذا اگر سفر کرتے وقت راستہ میں وہ پہلا شہر پڑے اور 2-4 دن وہاں رہنا ہو تو مسافر رہے گا، نمازیں سفر کی طرح پڑھے گا۔ شادی کے بعد اگر عورت مستقل اپنے سسرال میں رہنے لگی تو اس کا اصلی وطن سسرال کا گھر ہے، لہٰذا اگر سسرال اور میکے میں 78 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو جب یہ میکے جائے گی، وہاں 15 روز ٹھہرنے کی نیت نہیں کرے گی تو مسافر شمار ہوگی۔ نماز قصر کرے، اور اگر سسرال میں ہمیشہ رہنے کا پختہ ارادہ نہیں تو جو وطن پہلے سے اصلی تھا وہ اب بھی وطن اصلی رہے گا۔ اور اگر کسی کی نمازیں سفر میں قضا ہو گئی تو گھر پہنچ کر بھی ظہر، عصر اور عشاء کی 2 ہی رکعتیں قضا پڑھے، اور سفر سے پہلے مثلاً ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہو تو سفر کی حالت میں 4 رکعتیں قضا پڑھے، یعنی کہ جو سفر میں نمازیں قضا ہوئی ہو وہ قصر ہی پڑھی جائیں گی، اور جو سفر سے پہلے گھر میں نمازیں قضا ہوئی ہیں تو وہ پوری ہی پڑھی جائیں گی۔ دریا میں کشتی چل رہی ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو اس چلتی کشتی میں نماز پڑھ لے، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے سے چکر آئے تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ ریل پر نماز پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے کہ چلتی ریل میں نماز پڑھنا درست ہے، اگر کھڑے ہو کر پڑھنے سے چکر آئے تو بیٹھ کر پڑھ لے۔ نماز پڑھتے ہوئے ریل نے رخ بدل لیا اور قبلہ دوسری طرف ہو گیا تو نماز ہی میں گھوم جائے اور قبلہ کی طرف رخ کر لے۔ اگر 3 منزل یعنی 78 کلومیٹر سفر کرنا ہو تو جب تک کوئی محرم مرد یا شوہر ساتھ نہ ہو اس وقت تک سفر کرنا درست نہیں۔ محرم کے بغیر سفر کرنا بڑا گناہ ہے۔ اگر 1-2 منزل جانا ہو تب بھی محرم کے بغیر جانا بہتر نہیں ہے۔ جس محرم کو اللہ اور رسول کا ڈر نہ ہو اور شریعت کی پابندی نہ کرتا ہو، ایسے محرم کے ساتھ بھی سفر کرنا درست نہیں ہے۔ سفر کے دوران نماز کا وقت آ گیا تو گاڑی سے اتر کر کسی الگ جگہ پر کھڑی ہو کر نماز پڑھ لے۔ اگر اپنے پاس برقع نہ ہو تو چادر وغیرہ میں خوب لپٹ کر اترے اور نماز پڑھے۔ اتنا پردہ کرنا جس میں نماز قضا ہو جائے حرام ہے۔ ہر بات میں شریعت کے حکم کو مقدم رکھے، پردہ کی بھی وہی حد رکھے جو شریعت نے بتلائی ہے۔ شریعت کی حد سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے شرم و حیا ظاہر کرنا بڑی بے وقوفی اور نادانی ہے۔ البتہ بلا ضرورت پردہ میں کوتاہی کرنا گناہ ہے۔ عورت اگر 78 کلومیٹر سے زیادہ سفر کی نیت سے روانہ ہوئی لیکن وہ حالت حیض میں ہے تو جب تک وہ حالت حیض میں رہے گی مسافر نہیں ہوگی۔ حیض سے پاک ہونے کے بعد پوری 4 رکعتیں پڑھے۔ البتہ حیض سے پاک ہونے کے بعد اگر بقیہ سفر 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہو یا روانہ ہوتے وقت پاک تھی، راستہ میں حیض آ گیا ہو تو وہ مسافر ہے، نماز مسافروں کی طرح پڑھے گی۔ مقیم کی ابتدا مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے۔ مقیم کی ابتدا مسافر کے پیچھے ہر حال میں درست ہے، چاہے ادا نماز ہو یا قضا۔ اور مسافر امام جب 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے، مسافر امام جب 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دے تو مقیم مقتدی کو چاہیے کہ اٹھ کر اپنی نماز پوری کر لے اور اس میں قرات نہ کرے بلکہ خاموش کھڑا رہے، اس لیے کہ وہ لاحق ہے اور قاعدہ اولیٰ اس مقتدی پر بھی امام کی اتباع کی وجہ سے فرض ہوگا۔ مسافر امام کے لیے مستحب ہے کہ اپنے مقتدیوں کو دونوں طرف سلام پھیرنے کے فوراً بعد اپنے مسافر ہونے کی اطلاع کر دے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے قبل بھی اپنے مسافر ہونے کی اطلاع دے دے کہ بھئی میں تو مسافر ہوں، میں 2 رکعت نماز قصر پر سلام پھروں گا، اور آپ جو یہاں کے مقیم لوگ ہیں آپ اس کے بعد کھڑے ہو کر اپنی نماز 4 رکعت پوری کر لیں۔ تو یہ مسافر امام کو چاہیے کہ اپنے مقتدیوں کو اطلاع دے دے۔ مسافر بھی مقیم کی اقتداء کر سکتا ہے، مسافر بھی مقیم کی اقتداء کر سکتا ہے، مگر وقت کے اندر، اور وقت ختم ہو جائے تو فجر اور مغرب میں کر سکتا ہے، ظہر عصر عشاء میں نہیں، اس لیے کہ جب مسافر مقیم کی اقتداء کرے گا تو امام کی اتباع کی وجہ سے پوری 4 رکعت یہ بھی پڑھے گا، اور امام کا قاعدہ اولیٰ فرض نہ ہوگا اور اس کا فرض ہوگا، پس فرض قاعدہ والے کی اقتداء غیر فرض قاعدہ والے کے پیچھے ہوئی اور یہ درست نہیں ہے۔
یعنی کہ جو مسافر ہے وہ اپنے وہ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز جو ہے اکیلے ہی پڑھے اور قصر پڑھے، کسی امام مقیم امام کے پیچھے نہ پڑھے۔ پرواز کے دوران ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن کھڑے ہو کر قبلہ رخ نما پڑھنا چاہیے۔ البتہ اگر سر چکرانے کا خطرہ ہو یا کوئی اور عذر ہو تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بحری جہاز اور کشتی اگر سمندر میں چل رہے ہوں تو ان کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر عذر نہ ہو تو کھڑے ہو کر قبلہ رخ نماز پڑھے۔ یہ اس وقت ہے کہ کشتی کو کنارے لگا کر اتر نہ سکتا ہو، ورنہ کنارے لگا کر زمین پر اتر کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر کشتی کنارے پر ہے تو زمین پر ٹکی ہوئی ہونے کی صورت میں اس پر نماز درست ہے، اور اگر زمین پر ٹکی ہوئی نہ ہو تو اترنا ضروری ہے۔ اگر اتر نہ سکتا ہو تو وہی نماز پڑھ لے، لیکن اس نماز کو لوٹانا ضروری ہے۔ تو یہ جو سفر کی نماز کا طریقہ تھا جو ہم نے بیان کیا، تو اس طرح سے آپ سفر میں قصر نماز ادا کریں گے، اور اگر نماز کوئی چھوٹ جائے سفر میں تو مقام پر آ کر بھی قصر ہی ادا کریں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کے ساتھ جو ہے نماز ادا کرنے کی اور نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا